نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ انسان اپنی زندگی میں جب نکاح کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کو سوچنا اور دیکھنا پڑتا ہے۔ تمام لوگ اس بارے میں بہت کچھ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ کس طرح سے چلنا ہے، لیکن کچھ باتوں کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے، شریعت کے دائرے میں بھی اور ہمارے معاشرے کے حساب سے بھی۔ ہمارے ہاں شادی جب کی جاتی ہے تو شادی میاں بیوی جو دو مرد عورت کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہمارے خاندانوں کا بھی آپس میں اس میں تعلق ہوتا ہے۔ مغربی معاشرے کی طرح نہیں ہمارے یہاں سلسلہ کہ جس میں کوئی آدمی اپنی مرضی سے جو چاہے شادی کرے اور اس سے فرق نہ پڑتا ہو کہ اس کے گھر والے، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف کے لوگ سسرال کے، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ داروں کا کیا اس میں معاملہ ہے، بلکہ ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھنا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں ان تمام چیزوں کی تاکید کی ہے اور اہمیت بتائی ہے کہ ہمیں مل بانٹ کے رہنا ہے، امت بن کے رہنا ہے، ایک دوسرے کی رعایت کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ ہم ایک جسم کی مانند ہے جس میں ہم بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں، جب ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو اس میں یقیناً بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، اور یہ کمپرومائز کبھی کبھی ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ شریعت اس میں کیا چاہتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے جہاں شریعت کا کوئی حکم آ جائے وہاں پہ پھر ہمیں اپنی مرضی اور اپنی رائے کو پیچھے کر دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رشتہ کرتے ہوئے شریعت نے ہمیں کیا تاکید کی ہے کہ ہم کہاں رشتہ کریں۔ اور تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ رشتہ کرنے میں سب سے اہم چیز عورت کے اندر اس کا دیندار ہونا، نیک سیرت ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا ہے۔ اس کے بعد اس کا اگر مال بھی ہے اس کے پاس تو بھی ٹھیک ہے۔ آج کل کے حساب سے تعلیم دیکھی جانی چاہیے، اس کے پاس دینی تعلیم کتنی زیادہ ہے، اسی طرح دنیاوی تعلیم، اور پھر یہ کہ اس میں نسب بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کا حسن بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سب جائز ہے، لیکن شریعت کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بتائے ہوئے قوانین جو ہیں ہمارے لیے، ان کے مطابق کون کیسے زیادہ عمل کرتا ہے، ایسا شخص ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بارے میں جو خطبہ بیان فرمایا کرتے تھے اس میں تقوی کی تعلیم دیتے تھے۔ 4 آیتیں جو پڑھتے تھے ان میں تقوی ہی کی تعلیم ہے۔ اب یہ سوچا جائے کہ اگر مرد نے نکاح کی کوشش کی ہے، اس کا ارادہ ہے، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کسی کو، تو اس نے ان چیزوں میں سے طے کر لیا، اس کے ماں باپ کی رضامندی اس میں کتنی ضروری ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ مرد کے لیے اس کے ماں باپ کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، وہ خود اگر راضی ہے تو اس کا نکاح جہاں وہ کرے گا وہ درست ہوگا، اسی کو اختیار ہے۔ ماں باپ کو وہ بتا کے سمجھا کے منا لیتا ہے تو بہت اچھا ہے، ماں باپ نہیں مانتے تب بھی اس کا نکاح درست ہو جاتا ہے۔ شریعت میں اس میں اختیار صرف ماں باپ کو نہیں ہے بلکہ اس شخص کو خود ہے، بالغ مرد کو اپنا اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ بالغ عورت کے لیے لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا ولی بھی راضی ہو، ماں نہیں، باپ اس کا ولی ہوگا، وہ راضی ہو۔ اور اگر باپ نہیں ہے تو چچا وغیرہ، اور وہ بھی نہیں ہے، بڑا بھائی وغیرہ نہیں ہے تو ماں بھی ولی ہو سکتی ہے، اس سے بھی یعنی اجازت لی جا سکتی ہے، مشورہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تاکہ پرابلمز نہ آئیں بعد میں۔ اب جہاں ایسا ہو، یہ تو شریعت کا حکم ہو گیا کہ مرد کو خود اجازت ہے کہ وہ اپنا جہاں چاہے نکاح کرے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ عموماً آج کل کے زمانے میں بالخصوص مردوں کو دین کا اتنا فہم نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی، تو وہ بہت سارے فیصلے جذباتیت میں کرتے ہیں کہ جہاں دل آ گیا، جس سے زیادہ دل مل گیا، بس اس سے شادی کرنی ہے۔ تو اب یہ صورت جب پیدا ہو جائے تو اس میں عموماً گھر والے ساتھ نہیں ہوتے، گھر والے اس پر ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اب یہ لڑکا اپنے عشق میں یا محبت میں یا تعلق میں اندھا سا ہو جاتا ہے اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، اب وہ اپنا حق سمجھ کے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ماں باپ جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ اس کی خیرخواہ ہیں، اس کے لیے بہتر فیصلہ کرتے ہیں، اگرچہ غلطی کر رہے ہو تب بھی ان کا فیصلہ اخلاص پہ مبنی ہوتا ہے، یعنی وہ مخلص ہو کے اپنی اولاد کے لیے صحیح جگہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ماں باپ اگر نیک ہیں تو یقیناً ان کی دعائیں اور ان کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ اگر وہ غلط فیصلہ بھی آپ کے حق میں کرتے ہوں تب بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہوگی، اطاعت کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ماں باپ کی بات ماننے میں۔ اپنا حق اس لیے چھوڑ دینا کہ اس سے گھر کے حالات خراب نہ ہو، خاندان نہ ٹوٹے، رشتے نہ خراب ہوں، ماں باپ کا دل نہ دکھے، یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ جنت میں جانے کے لیے یہ بڑا زبردست گولڈن ایک چانس ہے جو مردوں کو بھی ملتا ہے، عورتوں کو بھی ملتا ہے۔ اس پہ ہمیں بہت سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں اپنے آپ کو
ایک دنیا کی وقتی چیز کے لیے جو ہمیں ایک بس کسی سے عشق ہو گیا ہے یا محبت ہو گئی، کسی سے تعلق پیدا ہو گیا، وہ مجھ سے شادی کرنے کا طے کر لیا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو، اور فائدہ مند ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو، ہمیں جو لگ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نسب کیسا ہے، اس کا نام کیسا ہے، اس کا حسن کیسا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے اچھی کتنا لگتی ہے، ہمارا دل کتنا ملتا ہے، یہ سب چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں، لیکن اگر ہم اس کا تقویٰ، آخرت، دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ 50-50 کا معاملہ ہے۔ تو اب اگر وہ والدین ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں، والدہ کی دعائیں ساتھ آ رہی ہیں، والد کی دعائیں ساتھ آ رہی ہیں کہ لڑکے نے ہم سے پوچھا ماشاءاللہ اور ہماری رائے کے مطابق چل رہا ہے، جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہاں، تو اب وہ رشتہ جو مجھے بظاہر دل میں نہیں بھی بھا رہا، نکاح کی برکت سے مجھے وہاں پہ دل بھی لگے گا، ادھر برکتیں بھی ہوں گی، ادھر تعلق بھی بنے گا، لیکن کام چلے گا نہیں۔ تب بھی ماں باپ کی دعاؤں سے اس میں خوب برکتیں ہوں گی۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کام خراب ہو جائے گا، رشتہ درست نہیں لگ رہا، میرا دل اس طرف مائل نہیں ہوگا، نہیں، یہ سارے خطرات ہیں، یہ سب صحیح ہو جائیں گے، یہ کام چلے گا اماں ابا کی دعاؤں سے، کہ ماں باپ جب بھی دیکھیں گے کہیں گے دیکھو میں نے اس کا یہاں رشتہ کرایا تھا اور اللہ اس کے دل کو جوڑ دے۔ جب بھی ان کو خیال آئے گا وہ دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کے دل سے دعا کریں گے، دعا تو وہ ویسے بھی کریں گے لیکن وہ دعائیں دل سے نہیں نکلیں گی، اس لیے کہ آپ اب ان کی مرضی کے خلاف شادی کر کے اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، جو آپ کو اختیار تو ہے شرعاً، لیکن آپ اپنے آپ کو اپنی والدین کی دعاؤں سے، رشتہ داروں کی دعاؤں سے محروم کر رہے ہیں، دلی دعائیں نہیں لگیں گی، ظاہری بات ہے آپ ان کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، اس لیے ان کی مرضی کے خلاف جانے میں خیر نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، نقصان ہے، یہ بھی وقتی چام جو ہوتا ہے یہ ابھی تو ہے، شادی کے 3 مہینے 6 مہینے بعد اپنے ارمان پورے ہو جائیں، اس کے بعد پھر آدمی کو سب چیزیں کھلنے لگتی ہیں، پھر آپس میں چپقلشیں شروع ہوتی ہیں، حالات خراب ہوتے ہیں، وہ سارا حسن و جمال سائڈ میں ہو جاتا ہے، وہ سارا مال کی اٹریکشن یا اس کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کی اٹریکشن، اس کی اسکلز کی اٹریکشن، کہ اس کا ایک بڑا زبردست اسٹیٹس ہے، اس کی اٹریکشن بہت ذہین ہے، اس کا اٹریکشن جو بھی چیز آپ کو اپیل کرتی تھی وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ پیچھے ہو جاتی ہیں، جب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ تو گھر چلانے میں تو بالکل فیلئر ہے، اولاد کے لیے تو اس کی طرف سے مجھے کوئی کنٹریبیوشن سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو کچھ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، تو ہر کام نینیز پہ چھوڑے گی، تو اپنی نوکری میں اگر لگی ہے مثلا یا اس کو ذہانت کا اپنا اتنا غرہ ہے تو مجھے ہر چیز دبا کے رکھے گی، ہر حالت میں اس کا پریشر مجھ پر یہ ہوگا کہ جو بھی بات کروں کیونکہ مجھ سے زیادہ ذہین ہے، بس فرض کیجیے، تو اس کی بات چلے گی، میری بات کب سنے گی کہ میں کس طریقے سے چلوں اور کیا کروں، تو مجھے بڑا مسئلہ ہوگا اور مشکلات ہوں گی۔ تو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسی صورت میں میں اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو، اپنے گھر کو خود ہی خراب کر رہا ہوں، اور یہ ایک ذہن میں رہنا چاہیے کہ مرد کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد پر ایسی ماں کو لائے، یعنی ایسی ماں اولاد کے لیے متعین کرے یا اس سے رشتہ کرے، ایسی عورت سے رشتہ کرے کہ جو اس اولاد کے لیے بہترین ماں ثابت ہو، یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ تو شادی کی جاتی ہے خالی ارمان پورے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پوری خاندانوں کو آگے چلانے جمانے کے لیے، نسلیں چلانے کے لیے، تو آپ کی جو اولاد ہوگی اس کے لیے آپ کی ماں اس بچوں کی جو ہو وہ آپ کی بیوی کی شکل میں وہ بہترین ہونی چاہیے، تقویٰ سے مزین، آخرت کی فکر والی، اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہونے والی۔ اب آپ نے ایسی جگہ شادی کی کہ جس میں دین کو دیکھا ہی نہیں ہو فرض کیجیے، تب نقصان ہوگا، یا اماں ابا کو منایا نہیں ہے اس میں، تو کیا ہوگا، آپس میں چپقلشیں رہیں گی، آپ کا تعلق صحیح چل رہا ہے لیکن گھر والوں کا نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ کی اولاد بڑی ہوگی تو اس کو اپنے دادا دادی سے ایسا تعلق نہیں ہوگا، تو آپ خود ہی اپنے بچوں کو ان دعاؤں سے، ان برکتوں سے، اس ماحول سے دور کر رہے ہیں جو آپ کے والدین کا رہا ہے۔ تو اب والدین کی خدمت تو دور کی بات، ان سے ناراضی لے لی آپ نے، وہ آپ سے ناراض ہیں، اب صحیح ناراض ہیں یا غلط ناراض ہیں، والدین کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں، لیکن ظاہری بات اب ہے ناراض تو کیا کریں، تو ان کی دعائیں آپ کو اگر نہیں مل رہی ہیں اور وہ ناراض ہو کے دنیا سے جا رہے ہیں اور پھر آپ ان کو منا بھی نہیں پا رہے ہیں یا منانے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنی دنیا میں مگن ہو چکے ہیں، اور پھر مہینے 6 مہینے 8 مہینے کے بعد سال بھر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی تو رشتہ ہمارا تو بڑا خراب چل رہا ہے، اس لیے کہ بیگم صاحبہ، یعنی وہ 50-50 سیناریوں میں اگر اچھا چل گیا تو ٹھیک ہے، ماں باپ بھی انشاءاللہ مستقبل میں راضی ہو ہی جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے چل اچھے گھر والے مل گئے، ٹھیک، ہم جس وجہ سے ڈر رہے تھے کہ لڑکی تیز ہے یا خراب ہے یا دیندار نہیں ہے یا جو بھی وجہ سے وہ یہاں شادی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ وقتی تو تھی، اب سمجھ میں آیا کہ لڑکی واقعی بہت اچھی ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت متقی ہے، اس نے پورا گھر سنبھال لیا ہے، میاں کو بھی اپنے خوش رکھ رہی ہے، ہمارا بھی خیال کر رہی ہے، جب آتی ہے، جب ملتی ہے تو اچھا انداز ہے اس کا ماشاءاللہ، تو ایسی سمجھدار لڑکی سے ہم مطمئن ہیں۔
تب تو معاملات درست ہو جائیں گے. لیکن سیناریو اگر پلٹ گیا تو آپ نے گویا اپنی پوری اگلی نسل کے لیے ایک ایسا راستہ چن لیا ہے کہ جس میں آپ خالص مغربی لوگوں کی طرح بس میاں بیوی ہوں گے اور آپ کے بچے ہوں گے, یا شاید آپ کے سسرالی ہوں, ظاہری بات ہے جس سے آپ محروم ہو گئے ہیں اس کے سسرال اسے گھر والوں سے بھی محروم ہوں گے. تو آپ کو وہ برکتیں جو اپنے والدین کی وجہ سے ملتی, تو اپنے والدین کو ناراض کر کے آپ دنیا سے رخصت کر گئے. پھر آپ سوچتے رہیں گے کہ میں کیسے ان کے لیے معاملات درست کروں. جن والدین نے مجھ پر اتنے احسانات کیے, میرے دنیا میں آنے کا سبب بنے, میرے لیے اتنی قربانیاں دی, راتیں جاگیں, میرے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا, مجھے پال پوس کے یہاں پہنچایا, پڑھایا, جو بھی کچھ کیا. اب حال یہ ہے کہ ان کے بڑھاپے کا وقت ہے اور میں ان سے ان کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یہ لانگ ٹرم میں نقصان ہوگا. پھر یہ یہیں تک نہیں رکتی بات, پھر اس کا مکافات عمل دنیا میں بھی ہوتا ہے. یہی آپ کو سیناریو اپنی زندگی میں نظر آئے گا جب آپ کی اولاد آپ کے ساتھ یہی کرے گی, اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اپنی حماقت کی وجہ سے غلط جگہ شادی کر رہا ہے بیٹا یا بیٹی, تو پھر آپ بھی اس وقت ہاتھ پیر جوڑیں گے, نہیں سنیں گے وہ بھی. تو آپ کو اس وقت یاد آئے گا, ہائے میرے ابا ایسے کہتے تھے, ہائے میری اماں یوں کرتی تھی, کاش میں اس وقت سن لیتا. لیکن اس وقت تو بس ساری باتیں سوائے افسوس اور رونے کے اور کچھ رہے گا نہیں. اس لیے اپنے آپ کو ایسے خطرناک سیناریو میں مت ڈالیے. اور یہ ایسا نہیں کہ میں جو سنا رہا ہوں کہانی یہ پوری خواب کی بات ہے, یہ آئے دن کی بات ہے. ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں دینی حساب سے بھی, میڈیکل حساب سے بھی, لنگ کنسلٹنٹ ہاسپٹل کے اندر ہونے کی وجہ سے, تو لوگ آتے ہیں مشورہ کرتے ہیں. کمیونٹی کے اندر بھی ہم کاؤنسل کرتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے آئے دن کے کیسز ہیں, صبح شام کے یہ مسائل ہیں لوگوں کے. تو اس لیے بہت غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ شریعت کے دائرے میں بھی درست ہو, ہمارے معاشرے کے دائرے میں بھی درست ہو, اور میرے اپنے مستقبل کے حساب سے بھی بہتر ہو. اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے.